بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک خود ہیرو سولجر موجود ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب. بہت شکریہ منہاس صاحب آپ کے وقت کا. سر, ہمیشہ فخر ہوتا ہے پاکستان کو کہ اتنے بڑے دشمن کے سامنے پاکستان ہمیشہ سیسا پلائی دیوار رہا ہے, اور اس کا فرنٹ ہوتے ہیں پاکستان کی افواج کے جوان, ان کے افسران, اور ہمیشہ پاکستان نے کی حفاظت بھی انہوں نے کی ہے. لیکن جب شہداء کی عزت و تکریم کی بات ہوتی ہے, خود افواج پاکستان میں جو ہے وہ کیا اس بات کو مد نظر رکھتا ہے؟ منہاس صاحب, جیسے ہم سوال کر رہے تھے کہ شہداء بڑا فخر ہوتے ہیں انہی قوموں کا, اور انہی شہداء کی عزت و تکریم بھی ہم یہ دیکھتے ہیں, چاہے وہ جوان ہو یا کوئی بہت بڑا افسر ہو, پوری قوم اسی طرح سے کر رہی ہوتی ہے. قوموں کے لیے شہداء کی کتنی اہمیت ہے سر, اور خاص طور پر افواج پاکستان اپنے شہداء کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یوم تکریم شہدائے پاکستان سب کو مبارک ہو. آج جو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شہداء کی تکریم کو ہم منائیں گے, اور اس کو پورے پاکستان کے اندر ہم مختلف سولیڈیریٹی واکس بھی کریں گے اور ان شہداء کے گھروں پر جائیں گے, تو یہ میرے خیال میں انتہائی احسن اقدام ہے, جس سے کہ نہ صرف آپ کے جو شہداء ہیں ان کی موٹیویشن کو مزید مدد ملے گی, اور اس میں مزید ان کا جوش جذبہ جو ہے وہ آگے چلے گا, اور بلکہ اس کے علاوہ جو ہمارے سولجرز کا بارڈرز پہ ہیں, جو لائن آف کنٹرول کے اوپر ہیں, انٹرنیشنل بارڈر پہ ہیں, یا فار دیٹ میٹر آپ کے جو وار آن ٹیرر کے اندر سویل فاٹا میں یا بلوچستان میں برسر پیکار ہیں, ان سب کی موٹیویشن کا بھی یہ موجب بنے گا. تو میرے خیال کے اندر آج کی جو منانا ہے یوم شہداء کو, یہ پاکستان کے فوجیوں کے لیے, جس پہ پچھلے دنوں 9 مئی کے بعد خاص کر کے جو تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ کچھ نیگیٹو امپریشن ایک چلا تھا, تو اس کو زائل کرنے کے لیے آج کا جو منانا ہے, میرے خیال میں یہ بہت احسن اقدام ہے. اور اس سے آنے والے دنوں کے اندر جہاں پہ پہلے بھی جو ہمارے سولجر اس وقت وار آن ٹیرر کے اندر مصروف ہیں, ان کی موٹیویشن میں بھی اضافہ ہوگا, اور جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ان کے لواحقین جو ہیں ان کے حوصلوں کو اور morale میں بوسٹ کرنے میں بہت مدد ملے گی. بالکل. اچھا بگیر صاحب, ایک چیز بڑی اہم ہے کہ پاکستان کی افواج, چاہے 1948 کا کشمیر کا معرکہ ہو یا پھر ضرب عضب سے ہوتے ہوئے رد الفساد, اور آج بھی جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی آپریشن میں ہیں, ابھی حالیہ کل بھی پرسوں بھی ہم نے دیکھا کہ مسلسل لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہمارے جوان ہو رہے ہیں, ہمارے افسران ہو رہے ہیں. اس میں جس قسم کی ایک پوری کیمپین مختلف حوالوں سے چلتی رہی چند سالوں سے, افواج پاکستان کے حوالے سے, آپریشنز کے حوالے سے, ان چیزوں میں ایسی دن منانا, ایسی تقاریب کا کرنا اور ان کو کاؤنٹر کرنا, جو جس قسم کی یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں, وہ کتنا ضروری ہے سر؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وار آن ٹیرر جو پاکستان پچھلے 20 سال سے لڑ رہا ہے, اس میں جو بہادری کی داستانیں رقم کی ہیں ہمارے آفیسرز نے, ہمارے سولجرز نے, اس کی مثال کہیں پر بھی نہیں ملتی. اگر آپ دنیا میں جتنے آئی آر کے کوئی سبجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس پہ جتنی دنیا میں انسرجنسیز ہوئی ہیں, ان انسرجنسیز کو ختم کرنے کے لیے جینوسائیڈ کا سہارا لیا گیا ہے, کہ جس میں انتہائی مار دھاڑ رہی ہے. لیکن پاکستان آرمی چونکہ ایک قومی فوج ہے, ایک نیشنل فوج ہے, جس کے جو کہ عوام سے ہے اور عوام فوج سے ہیں, جس کے ہم بلیو کرتے ہیں, تو ہم نے ایسا کوئی جو ہے وہ اقدام نہیں کیا. اسی لیے 20 سال کے اندر واحد یہ پاکستان آرمی ہے دنیا کے اندر جنہوں نے اس کے اندر فتح حاصل کی, اور ضرب عضب اور اس طرح کے دوسرے جو ہمارے آپریشن چلے ہیں سویل فاٹا میں اور بلوچستان کے اندر, اس میں کامیابی حاصل کی ہے. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر وار آن ٹیرر کے اندر, تو ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹیکٹ اور اس کے بعد ڈسٹرائے اینڈ کل کر دیں, بلکہ ہمارا نعرہ جو رہا ہے وہ وننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈس پہ رہا ہے. آپ نے اپنے سویلینز کی سیفٹی کو سب سے پہلے انشور کیا کہ ان کو آئی ڈی پیز, انٹرنل ڈسپلیس پیپل بنائیں, ان کو الگ کریں اس علاقے سے کہ جہاں پہ دہشت گردوں کا راج تھا, اور وہاں پہ بھی ان کا خاطر خواہ ان کا خیال رکھا گیا, اور پھر میدان جنگ بنا کے ان کے ساتھ کیا گیا. ابھی بھی اگر بلوچستان کے اندر دیکھیں, جو ابھی اور اس کے بعد ان علاقوں کو مثالی طور پر بنایا بھی گیا دوبارہ سے, وہاں بہترین کالجز, کیڈیٹ کالجز کا قیام, وہاں مارکیٹس کا قیام, یہ بھی ساری چیزیں سر ہم نے خود دیکھی, وہاں جا کے یہ بھی کیا. اسی بات کو اگر آگے لے کے چلوں, اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں جو گلزار امام کو پکڑا گیا ہے, جو آئی سی آئی نے وہاں پہ, ایک میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی آئی سی آئی نے کی ہے جو دنیا میں اس کو میرے خیال ہے ٹیکسٹ بک کے طور پہ جو ہے ایز اے کیس اسٹڈی پڑھایا جائے گا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو گلزار امام, جو کہ بلوچستان نیشنلز آرمی کا ایک باس تھا, چیف تھا, اور بلوچستان راجوئی سنگار کا وہ ہیڈ تھا اور آپریشنل ہیڈ تھا, اس کو زندہ پکڑنا, جیسے کہ آپ نے
कुलभूषण यादव को पकड़ा है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब उसमें ये भी तो हो सकता था कि फ़ौज या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, एफसीज ने उसको पकड़ा है या आईएसआई ने पकड़ा है, उसको एग्जीक्यूट भी हो सकता था, मुकाबले में मारा भी जा सकता था, लेकिन हज़ारों घंटों की मेहनत के बाद उसको ज़िंदा पकड़ा है। और अब जब वो मीडिया के ऊपर आया तो उसने इस बात का इकरार किया है कि हमारे जो नौजवान पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं वो बेसिकली जो है गलत राहों के ऊपर हैं और हमें स्टेट के साथ मिलकर काम करना होगा। तो ये ना सिर्फ कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म किया है असफल फाटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, बल्कि जहाँ पे जाने दिए, लेकिन हमारा मकसद बदला लेना नहीं है। हमारा मकसद जो फ़ौज का ये है और गवर्नमेंट का ये है कि आप उन नौजवानों को मोटिवेट करें, वो वापस आएँ, बहकावे से बाहर निकलें और कौमी धारे में शामिल हों। और ये मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई अच्छा इकदाम है। और आप देखें, जैसे आपने कहा कि फाटा के अंदर भी जब अपने ऑपरेशन को ख़त्म किया है तो उस इलाके को अपने सड़कों का जाल बिछाया और उनको वहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी है। अभी हालिया रमज़ान में भी आप देखें तो पंजगूर की जो खजूर है, जो पहले ज़ाया हो जाया करती थी, वहाँ पे वेयर हाउस या फ्रीजिंग पॉइंट नहीं हुआ करता था, उसको जब अपने पंजगूर में सारा अपने अमन कायम किया तो अब पंजगूर की जो खजूर है ना, वो ना सिर्फ इंटरनेशनली जा रही बल्कि पूरे पाकिस्तान में। सर उसका मैं अज़रा तफन्नुन उस खजूर के हवाले से बता दूं कि वहाँ ये सूरत हाल हुई। हमारे दोस्तों ने बताया कि वो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हुए कि वहाँ का जी कि इतनी तो प्रोडक्शन नहीं है जितने ऑर्डर्स हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।